السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو بجلی کے بڑے بلز نہ ملے ہوں۔ مہنگی بجلی کب سستی ہوگی یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن بجلی مہنگی کیوں ہے اس کا جواب کچھ حد تک مل گیا ہے، اور اس کی ایک اہم وجہ پاکستان کی انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کی پالیسی ہے، جس کے تحت نجی شعبے کو بجلی کے کارخانے لگانے کی اجازت 1994 میں بے نظیر بھٹو کی حکومت کے دوران دی گئی تھی، اور انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس کی بنائی گئی بجلی حکومت خرید کر لوگوں کو دیتی ہے۔ لیکن ان آئی پی پیز میں سے کچھ سے معاہدے کرتے وقت یہ شک بھی شامل کی گئی تھی کہ اگر وہ اپنی مکمل صلاحیت کے مطابق بجلی پیدا نہ کریں یا ایک یونٹ بھی بجلی نہ بنائیں تب بھی حکومت کو معاہدے کی زیادہ تر رقم ادا کرنی ہوگی۔ اس رقم کو کیپیسٹی پیمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی کیپیسٹی کا پلانٹ لگا ہو اسی لحاظ سے حکومت ادائیگی کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بجلی جو پیدا بھی نہیں ہوتی اس کا بوجھ بھی عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اب حکومت نے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ بجلی کا فی یونٹ ریٹ اسی کیپیسٹی پیمنٹ کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت ہر یونٹ کی قیمت میں لگ بھگ 18 روپے کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں جاتے ہیں۔ اب حکومت کا کہنا ہے کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت تبھی کم ہو سکتی ہے جب پاکستان میں بجلی کی کھپت زیادہ ہو، لیکن ملک میں معاشی ترقی رک جانے کی وجہ سے کھپت میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ اب پاکستان کی صنعت کار اور سیاسی جماعتیں کچھ عرصے سے یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ حکومت آئی پی پی سے کیے گئے معاہدوں پر نظر ثانی کرے اور کیپیسٹی پیمنٹ سے جان چھڑائے۔ یہ تجویز کس حد تک قابل عمل ہے اور پاکستان نے اپنی ضرورت سے زیادہ بجلی کے کارخانے کیوں لگوائے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سلیم مانڈوی والا صاحب ہمیں کراچی سے جوائن کر رہے ہیں، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور سابق وفاقی وزیر خزانہ، فائنانس سیکرٹری بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور انجم نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر فیڈرل چیمبر آف کامرس کے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے رانا احسان صاحب آپ کی جانب، چونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کانٹریکٹس کو ختم کیا جائے، کیا آپ ان کانٹریکٹس کو ختم کر سکتے ہیں؟ آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں کہ آپ انٹرنیشنل کانٹریکٹس کو بھی ختم کریں اور جو ڈومیسٹک کانٹریکٹس ہیں ان کو بھی ختم کریں؟ کیا آپ کو عدالت میں نہیں کھینچا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، زیادہ تر آئی پی پیز کی انویسٹمنٹ تب ممکن ہوئی جب سوورن گارنٹیز دی گئیں گورنمنٹ کی طرف سے ان انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کو، پھر یہ انویسٹمنٹ ہوئی اور یہ جو ہے یہاں پلانٹس لگے۔ تو بالکل آپ کے جو ہے آپ کو انٹرنیشنل کورٹس میں بھی ڈریگ کیا جا سکتا ہے اگر آپ کوئی زبردستی کریں کسی کے ساتھ، اور اس کی ایک جو حالیہ اگزامپل ہے وہ ریکوڈک کی ہے جہاں آپ کو بڑی پینلٹیز پے کرنی پڑی، 900 ملین، تو بالکل 900 ملین، تو آپ آن دا بیک کوشش کر سکتے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل کوئی 90 سے اوپر یہ کانٹریکٹس ہیں ان کو ریویو کر رہی ہے، اور اگر کہیں بھی کوئی گنجائش نکلی رینیگوشیٹ کرنے کی، اور ڈومیسٹک ہے جی، لیکن ڈومیسٹک نے بھی آپ میں سوورن گارنٹی ملی ہوئی نا، تو اگر ڈومیسٹک والے بھی چاہیں تو آپ کو لیکن میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ ہم لوگ اس پہ ایک ریویو ہو رہا ہے، بڑا ڈیٹیلڈ ریویو ہو رہا ہے، جس کے اندر اگر کہیں بھی گنجائش نکلی ان کو رینیگوشیٹ کرنے کی تو ہم کریں گے، اور چائنیز سے بھی بات چیت چل رہی ہے اسی معاملے کے اندر۔ دیکھیں یہاں لیکن جو کانسیپٹ ہے نا وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ کا ضرور بتایا کہ وہ تب بھی دینی پڑتی ہے جب آپ بجلی نہ بھی ان کی استعمال کریں، لیکن کیپیسٹی پیمنٹ ہے کیا؟ اب اگر ایک پلانٹ لگتا ہے اور اس کی کاسٹ ہے 100 روپے اور اس میں 80 روپے کا ڈیٹ ہے اور 20 روپے اس کی ایکوٹی ہے، تو جو 80 روپے کی جو ڈیٹ ہے وہ اگر اس نے پہلے 10 سال میں اس نے پے آف کرنا ہے تو کیپیسٹی پیمنٹ پہلے 10 سال میں زیادہ ہوگی اور پھر 10 سال کے بعد وہ کم ہوگی۔ تو قسطیں تو اس نے دینی ہے بینک کو، اس نے اپنا انشورنس کی قیمت ادا کرنی ہے، اس نے ROI اپنا نکالنا ہے، تو یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو اس کو ہر صورت اس نے اگر آپ جاتے ہیں مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کیپیسٹی ماڈل پہ نہیں جانا، ہم نے ٹیک اینڈ پے پہ جانا ہے، تو ٹیک اینڈ پے پہ بھی وہ جو اپنی جو اس کی قسطوں کی کاسٹ ہے، اس کا اگر فائنینسنگ ہے یا انشورنس، تو وہ صرف وہ ان دنوں وہ اس کے اندر بلٹ ان کر لے گا بجلی کے اندر جو آپ ٹیک اینڈ پے میں لے کے جائیں گے، تو اس کا ٹیرف کئی زیادہ ہوگا۔ اچھا، تو وہ زیادہ مہنگا ہے، وہ زیادہ مہنگا ہے۔ کہنے کا مطلب دیکھیں کیپیسٹی پیمنٹس آپ تو تبھی اس کے اوپر کانٹریکٹ آپ یو ول ری وزٹ دی کانٹریکٹ اگر آپ کر سکتے ہیں، ابھی تو آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کر سکتے ہیں۔ نہیں، وہ اس پہ ایک آڈٹ ہو رہا ہے، پہلے
بھی ہوا لیکن اس کا خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا. دیکھیں اس میں لیکن ایک فیکٹر آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا جو کہ بالکل ویلڈ ہے کہ ملک نے 1% یا 2% یا 3% پہ تو نہیں گرو کرنا تھا نا, ملک نے تو گرو کرنا تھا. اور آپ نے اپنی آج جو گرمیوں کی جو کیپیسٹی ہے تو وہ کیپیسٹی کے مطابق آپ کی کیپیسٹی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اتنی کیپیسٹی نہ لگاتے, نہیں اسیسمنٹ دیکھیں, اگر آپ کی معیشت مس مینج ہو گئی, اگر آپ نے جو ہے وہ روپیہ آپ کا غلط ڈی ویلیو ہوا کیونکہ اکنامک مس مینجمنٹ تھی, سی پیک ہم نے لگایا اس کی انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی, تو بالکل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی جب ہوئی نہیں تھی. لیکن یہ اس کو سنکرونائز کرنا کہ جیسے آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے اسی طرح کیپیسٹی بنے, یہ کوئی اتنی کوئی آسان معاملہ نہیں. آپ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ جو ملک ہے ترقی کرے گا اور انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور اس کے مطابق آپ نے کیپیسٹی لگائی. جی سلیم مانوی والا صاحب, آپ نے رانا احسان صاحب کی بات سنی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو ایک اسیسمنٹ کی تھی کہ یہاں پہ چائنیز انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں پہ گروتھ ہوگی, وہ نہیں ہوئی, تو پھر ہمیں کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اب کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے اس کا آپ نے اسیسمنٹ غلط کی تھی؟ ہم نے تو اس کو ساری چیزوں کو مد نظر رکھا تھا. دیکھیں جی, اب یہ رانا صاحب تو ابھی آئے ہیں, بٹ میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ایک دفعہ غلطی نہیں ہوئی, یہ 2-3 دفعہ غلطیاں ہوئی ہیں. اور آپ نے 94 سے بات کی, مگر وہ تو کانٹریکٹس ختم ہو گئے, پلانٹس پے آف ہو گئے, چیزیں ختم ہو گئیں. اور اس وقت تو جو ریٹ تھا 8 روپے تھا, وہ تو ایک ایسی چیز شروع کی تھی which was meant to be for the people at a very cheap cost. Right. مگر آگے بڑھتے ہم نے نہ لیفٹ دیکھا نہ رائٹ دیکھا, اور ہمیں جو بھی آیا, جس قسم کی بھی آفر آئی ٹو اوور کم دی انرجی کرائسس, وہ ہم نے ایکسیپٹ کر لی وداؤٹ ریئلائزنگ کہ ول وی بی ایبل ٹو افورڈ دس. اور یہ تو آپ صرف جنریشن کی بات کر رہے ہیں نا, ہمارا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے وہ تباہ تھا اور اب بھی تباہ ہے. ہماری جو الیکٹریسٹی کی پلفریج ہے, چوری ہے, وہ اوور اے پیریڈ آف ایئرز بجائے کم ہونے کے بڑھتی گئی. اور یہ سارا پورا جتنا آپ کا انرجی سیکٹر ہے نا, has become a total disaster. یہ صرف پلانٹس کی جو آج بات ہو رہی ہے, یہ صرف پلانٹس نہیں ہیں, یہ پورا سیکٹر کا برا حال ہے. آج آپ دیکھیں سولرائزیشن کیوں ہو رہی ہے پاکستان میں. سولرائزیشن اسی لیے ہو رہی ہے, میں اپنے گھر پہ سولر لگا رہا ہوں, آپ اپنے گھر پہ سولر لگا رہی ہیں, وہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ وی نو کہ الیکٹریسٹی از نو مور وائبل ان پاکستان. بہت مہنگی ہو گئی ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. and nobody can afford electricity, چاہے وہ انڈسٹریلسٹ ہو, چاہے وہ ہوم یوزر ہو, چاہے وہ جی. مگر میں آپ کا رائے میں اس لیے چاہوں گی کیونکہ دیکھیں اب انہوں نے سوورن گارنٹیز تو دی ہوئی ہیں, تو اگر سوورن گارنٹیز آپ دے دیتے ہیں انویسٹر کو اور پھر بعد میں آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اس سوورن گارنٹی کو نہیں مانتے, تو کون انویسٹ کرے گا پاکستان کے اندر؟ سلیم مانوی والا صاحب, اب تو آپ نے کانٹریکٹس کر لیے ہیں نا, اب واٹ از دا وے فارورڈ؟ میں اس پہ آ رہا ہوں آپ کے پاس. دیکھیں سوورن گارنٹی تو ریکوائرڈ ہے کیونکہ آپ کو تو کوئی ٹرسٹ ہی نہیں کرتا نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ میں پاکستان میں آ کے کوئی انرجی پلانٹ لگاؤں گا اور اس کا سول بائر گورنمنٹ ہے, and I will come and put that as a business and expect that the government will buy power from me and pay me. تو یہ تو ہونا ہی نہیں تھا. تو سوورن گارنٹی کے بغیر تو ایک پیسہ اس ملک میں نہیں لگنا تھا, اور وہ ماڈل بالکل صحیح تھا. مگر ہوا کیا کہ آپ نے فیول کے اوپر پروجیکٹس لگائے, آپ نے کول کے اوپر پروجیکٹ لگائے 1000 میل دور فرام دا کوسٹ, جو کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ایسے ڈیسیشنز نظر آئے ہمیں پاور کے اندر کہ they were confusing to everybody کہ what is going on in the effort کہ جی ہم بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے جا رہے ہیں, not realizing کہ یہ کل آپ کو ہی آ کے یہ سارے پاور پلانٹس ہانٹ کریں گے. آپ نے یہ جو رینڈم قسم کے وداؤٹ اینی ڈیلیبریشنز, وداؤٹ اینی کیلکولیشن آپ نے پلانٹس لگائے ہیں, وہ آج آپ کو ہی ہانٹ کریں گے. اور ہمیں آج یہ
ہمارے ڈیٹ سے بڑا ہمارا انرجی سیکٹر پرابلم گیا. مگر اب اس مسئلے سے نکلنا تو ہے. آپ سے پوچھوں گی انجم نثار صاحب, یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ تنقید کرتے ہیں حکومت کے اوپر کہ جی انہوں نے مہنگی بجلی جو ہے اس کے معاہدے کیے, مگر انہوں نے ڈومیسٹک بھی معاہدے کیے, جو یہاں پہ بزنس مین ہیں انہوں نے بھی کیے. تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی چلے جی ان دا اسپرٹ آف لیٹ سے چیریٹی یا ان دا اسپرٹ آف کنٹریبیوٹنگ ٹو دا کنٹری, آپ کہیں جی کچھ کیپیسٹی پیمنٹ آپ دے دیں, کچھ کیپیسٹی پیمنٹ گورنمنٹ دے دے, تو معاملات حل ہو جائیں, سبسڈیز ہو جائیں بجلی کے اوپر, بجلی سستی ہو جائے. دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ رائٹ سٹارٹنگ فرام 90s ٹل ٹوڈے ہماری یہ جو پاور کی جو اپنا پالیسی ہے ٹو جنریٹ الیکٹریسٹی کا جو ماڈل ہے, دیٹ از رانگ. ہم نے ہمیشہ فوسل فیول پہ ڈپینڈ کیا ہے اور اسی کی مار کھائی ہے. 90s میں بھی ہم نے یہ سلسلہ کیا تھا اور وہ کانٹریکٹ ابھی ختم ہو رہے ہیں اور بہت ساری جگہ وہ ریوائیو بھی ہوئے ہیں, اس کو اپنا جو ہے نا اپنا ری کانٹریکٹ اس کو رینیو کیے گئے کانٹریکٹس. ایک تو یہ بڑی ظلم والی بات ہے. دیکھیں 90s میں کیا تھا, بجلی نہیں تھی, ہم نے بلینز آف ڈالر ایز اے نیشن پیٹرول کے جنریٹر گھروں میں لگائے, دکانوں پہ لگائے, انڈسٹری میں ڈیزل کے جنریٹر لگائے, پھر اس کے بعد گیس کا ماڈل آ گیا, پھر ہم نے ری انویسٹ گیس کے اندر کر دیا, پھر فرنس آئل کے جو ہیں جنریٹرز لگائے, کیپٹیو پاور جنریشن فیکٹری میں ہوتی رہی کیونکہ پاور واز ناٹ اویلیبل. اس کے بعد ہمیں یہ چاہیے تھا کہ لانگ ٹرم بیسس پہ ہم کو صاف ستھرے ایسے فیصلے کرتے جو کہ کلین انرجی پہ بیسڈ ہوتے. نہیں, اب وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے انجم نثار صاحب. اب تو ہم نے آگے بڑھنا ہے نا. لوگ تو جاننا چاہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل کیسے کم ہوں گے. ماضی میں تو لوگ اب دیکھیں اس کے دو طریقہ کار ہیں. ایک تو جو دیکھیں, ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا, دیکھیں جو کک بیکس اس کے اندر لی گئی ہیں اسے ضرور آڈٹ کیا جانا چاہیے کہ یہ خرابی کہاں ہے. ساری دنیا میں اگر ایک گاڑی کرولا $20,000 کی بکتی ہے تو پاکستان میں $40,000 کی کس طرح امپورٹ ہوئی؟ دیٹ کین بی چیکڈ. بھلے آپ کا جتنے مرضی آپ کے ایگریمنٹ ہوئے, یہ تو فراڈ ہے, یہ تو ظلم ہے ملک کے ساتھ. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کمیشن بٹھایا جائے, کمیشن بٹھایا جائے. دیکھیں اس کو چیک کر, دیکھیں اس کو چیک کریں. اگر تو فراڈ ہے, دیکھیں انٹرنیشنلی بھی تو سارے نظام چل رہے ہیں نا. ساری دنیا میں اگر آپ کے 8 سینٹ کی بجلی ایک تھرملی اپنا سسٹم سے جنریٹ کی ہوئی, اگر آپ کو کوئلے سے ہو یا فرنس آئل سے ہو, اگر وہ مل رہی ہے تو پاکستان میں 16-17 سینٹ کی کیوں ہے؟ تو اس کو چیک کون کرے گا؟ حکومت پاکستان. سر دیکھیں ایک پہلے بھی رپورٹ آئی تھی, اور دیکھیں اگر ہم اپنی غلطیوں کو چیک کر کے ان کو درست نہیں کریں گے, اس بجلی کی متحمل نہ یہ عوام ہو سکتی ہے نہ آپ کی انڈسٹری ہو سکتی ہے. ناظرین ادھر ہم نے چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. بڑی یوزفل گفتگو ہو رہی ہے, کہیں نہ جائیے گا. بجلی کے حوالے سے ہو رہی ہے, سب کے بل زیادہ آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں, کیسے حل ہو سکتے ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے. وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس پہ بحث ہو رہی ہے کہ آخرکار بجلی پاکستان میں مہنگی کیوں ہے, اور بریک سے پہلے انجم نثار صاحب جو سابق صدر ہیں فیڈرل چیمبر آف کامرس, انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیوں اتنی مہنگی بجلی کی IPPs جو ہیں وہ لگائی گئیں, کیوں کیپیسٹی پیمنٹس اتنی زیادہ ہیں, اور کیوں کک بیکس لی گئیں جب یہ IPPs لگائی گئیں. تو ان کا اشارہ آپ کی حکومت کی طرف ہے, 2013 کی طرف ہے, رانا احسان صاحب. اب بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کی حکومت میں بھی لگے, وہ بھی کانٹریکٹس, مانڈوی والا صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی اب تو وہ کانٹریکٹس ختم ہو گئے, اب آپ کی حکومت میں لگے, اور انہوں نے مانڈوی والا صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ کوئلے کے اوپر لگے اور وہ ساحل سے دور لگے. جب ساحل سے دور لگتے ہیں تو ظاہر ہے اس کا سینس سمجھ نہیں آتا, چونکہ کوئلے کو لانا ہوتا ہے آپ نے شپس کے ذریعے. تو کیا ہو رہا تھا آپ کی حکومت؟ نہیں دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور بہت سارے رومرز چلتے ہیں جس کے اوپر پھر یہ بات چیت ہوتی ہے. دیکھیں ہم نے جو پروجیکٹس لگائے وہ کوئلے کے تھے اور LNG کے تھے, اور اس وقت ہم نے جو باسکٹ پرائز تھی اس کو کم کیا. یعنی کہ پہلے یہ فرنس آئل پہ چل رہے تھے پلانٹ, تو وہ تو رد ہو گئے. جب جتنے بھی آج بھی اگر آپ پرائرٹی کے لحاظ سے, پرائسنگ کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے زیادہ پرائرٹی انہی پروجیکٹس کی بنتی ہے جو ہم نے لگائے. آج وہ سب سے زیادہ فیزیبل ہیں انرجی کاسٹ کے لحاظ سے, اور وہ جو ہے سستی بجلی بنا رہے ہیں. اب دیکھیں ایشو کیا ہے, مائنڈ نہ کریے گا, کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ جب آپ نے کوئلے کے پلانٹس لگائے تو وہاں پہ کوئلہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے ٹریک ہی نہیں تھا, ٹرین ٹریک. نہیں دیکھیں وہ تو
چل رہے ہیں نا, جب ہم نے لگائے تو وہ تو ہم نے ریکارڈ سپیڈ پہ لگائے اور چلائے, اور وہ سستے ترین پروکیورمنٹ ان کی ہوئی. جہاں تک کک پیکس کی بات ہے, دیکھیں پی ٹی آئی کا دور آیا اور اس نے ساری ان کو کمیشن کو انہوں نے بٹھایا, انہوں نے ایک ایک چیز چیک کی اور کچھ نہیں وہ نکال سکے ہمارے پروجیکٹس کی. اگر ہم بات کریں, دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ بجلی ہم نے سستی کی. جو انڈسٹریل پیکج ابھی ہم نے دیا ہے ان بدترین حالات میں, آئی ایم ایف کے معاہدے کے دوران بھی ہم نے کوئی تقریباً 175 سے 200 ارب کی جو کراس سبسڈی جو انڈسٹری کر رہی تھی اس کو ختم کیا, اس کو ایڈجسٹ کیا اور کوشش کی کہ بجلی کے ریٹ انڈسٹری کے کم ہوں. تو ان بدترین حالات میں بھی یہ ہم نے کیا. جو 200 یونٹ سے نیچے تھے ان کو بھی ہم نے پروٹیکٹ کیا. اس کے اندر دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 35 روپے کی بجلی بنتی ہے اس کے اندر سے 18 سے 19 روپے آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے, 8 سے 10 روپے آپ کی جو ہے وہ بجلی کی کاسٹ ہے, اور پھر 8 روپے آپ کی جو ڈسٹریبیوشن کی کاسٹ اور وہ چیزیں ہیں. تو یہ سارا یہ بلڈ اپ ہوتا ہے. اس کے اندر اب ایشوز دیکھیں جو یہ کہ کیوں قیمت ہماری زیادہ کیوں ہے انٹرنیشنلی, اس کی ایک میجر وجہ میں آپ کو ٹیکنیکل جو وجہ وہ بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ ہمیں جو یہ پروجیکٹس ملتے ہیں اس کے اندر یہ ٹاپ ہیوی ہے. ٹاپ ہیوی سے کیا مطلب کہ جو ہمیں فائنینسنگ جو آئی پی پیز کو ملی پاکستان کے لیے, اس کی زیادہ جو انسٹالمنٹس جو واپس کی جاتی ہیں بینک فائنینس کی میں بات کروں, وہ پہلے 10 سالوں میں ہے. تو پہلے 10 سال ٹیرف مہنگا ہے اور پھر 10 سال کے بعد وہ ٹیرف سستا ہو جاتا ہے. اگر ہماری کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی پی پیز ہیں یہ سستی ہو جائیں گی 10 سال کے بعد, بجلی 10 سال کے بعد سستی ہوگی, 10 سال تک ہمارا کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر اس ملک کی جو کہہ لیں کہ اکنامک سچویشن بہتر ہوتی تو ہمیں یہ جو فائنینسنگ ہے یہ 25 سال پہ مل جاتی, اور پھر یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے اسپریڈ آؤٹ ہوتی. تو یہ اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہے کہ پاکستان میں کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ سب کے سامنے. اب جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر 10 سال تک لوگ اتنی بجلی برداشت نہیں کر سکتے. دیکھیں حکومت کوئی تو آپ نے کوئی حل نکالا ہوگا جب آپ کابینہ کی میٹنگز کرتے ہیں, پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے رہے کہ مہنگائی مٹائیں گے, مہنگائی مٹائیں گے, یہ ان کا مینیفیسٹو تھا, یہ ان کا سلوگن تھا. تو اب آپ نے کیا سوچا ہے؟ دیکھیں ایک تو ہم نے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک تو 175 ارب کا جو پیکج ہم نے انڈسٹری کو دیا ہے کہ انڈسٹری کی قیمت سستی ہو اور وہ کنزمپشن بڑھائیں اور اس سے جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن میں بھی آسانی ہو, تو ایک تو وہ ہم نے کیا. دیکھیں پھر 600 ارب کی جو چوری ہے جس کی کاسٹ تقریباً 6 روپے پر یونٹ پڑتی ہے اوور آل اس نظام میں, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپیشل یونٹس بنا دیے گئے ہیں ہر ڈسکو میں, جس کے اندر اس کی لوکل پولیس بھی ہوگی, پھر انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں اور وفاق کے ادارے بھی جو ہیں جو مل کے کلیمپ ڈاؤن کریں گے بجلی چوری کے اوپر. پھر ہم ٹرانسفارمر میٹرنگ کے اوپر جا رہے ہیں کہ ہم سارے جو نیٹ ورک ہے اس کے ٹرانسفارمرز میں میٹرز لگے ہوں گے جو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ ڈاؤن دا لائن جا کے, کیونکہ ابھی تو گریڈز آپ کی ہے نا آن لائن, تو وہ اور فیڈرز ڈاؤن دا لائن چوری کون کر رہا ہے اور ادھر سے کنٹرول کرنے کی ہم کوشش کریں گے. پھر ہم لوگ دیکھیں جو آپ کا نیشنل ٹرانسمیشن نیٹ ورک ہے اس کے اندر ریکارڈ پیسے اس دفعہ پی ایچ ڈی پی میں رکھے گئے ہیں کہ اس کے اندر جو اس کی ان ایفیشنسیز ہیں ان کو ہم بہتر کریں. پھر ابھی آپ نے آج کی خبر ہے کہ بورڈ سارے ڈسکوز کے تبدیل ہو گئے, کہ اچھے بورڈز لائے گئے ہیں پرائیوٹ سیکٹر سے, لوگ لائے گئے ہیں بہتر کرنے کے لیے اور انرجی کاسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے یہ کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں پھر ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ کی کوشش بھی کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہم چائنا کے ساتھ ہم بات چیت میں ہیں, اور ہم جو ہمارے یہی نہیں جو ان پروجیکٹس کے اوپر جو فائنینسنگ ہے اس کی ری پروفائلنگ کی پروجیکٹس ہیں کہ یہ چائنیز گورنمنٹ کے IPP projects ہیں, لیکن they are backed by the Chinese government. تو وہ ہم ان سے backed by the Chinese government یا Chinese businessmen, Chinese businesses ہیں, لیکن ہم Chinese government سے نیگوشیشن کر رہے ہیں کہ ہمیں یہاں ریلیف دی جائے اور اس کے اوپر کوئی ڈیٹ سواپ کا میکنزم لگا کے, وہی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ڈیٹ کو اسپریڈ کر دیا جائے تاکہ کوئی ہمیں آہستہ آہستہ ہمیں ریلیف مل جائے. تو ہر کوشش حکومت کریے. دیکھیں بات یہ ہے, آج اگر کوئی مشورہ آنا چاہیے تو مشورہ ہے کہ آج یہ نہیں کر رہے تو یہ کر لیں, یہ کر لیں, بھی کر لیں. انجم نثار صاحب بات تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں نا کہ اب ماضی میں جائیں گے, اس کی پکڑ کرو, اس کی دھکڑ کرو, لوگ تنگ آ گئے. وہ چاہتے ہیں جی پکڑ دھکڑ کو چھوڑیں, آپ ہماری بجلی جو ہے اس کو سستی کریں. آپ یہ بتائیں کہ کیپیسٹی پیمنٹس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور حل ہے, اس کو حل کیے بغیر ہم بجلی سستی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے جی میں کیا کہہ سکتا ہوں, جتنی رانا صاحب نے چیزیں گنوا دی ہیں یوں تو لگتا ہے کہ اگلے 6 مہینے میں یہاں دودھ کی نہریں بہیں گی, لیکن ہونا کچھ بھی نہیں ہے. یہ زبانی الفاظ ہیں, لفظوں کی ہیر پھیر ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہونا. یہاں نہ لائن لاسز ختم ہونے ہیں, نہ بجلی کی چوری کمی اس میں کوئی کمی آئے گی, یا یہی سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ صرف لفاظی ہے, ہم نے یہ کر دیا, ہم نے وہ کر دیا. نہ پرائیویٹائزیشن کر سکتے ہیں گورنمنٹ,
کوئی کام تو گورنمنٹ سے ہوتا نہیں ہے. گورنمنٹ کی تمام انیفیشنسی کی وجہ سے آج آپ کی معیشت جو ہے وہ کرپلڈ ہو کے رہ گئی ہے. آپ کہیں کمپیٹ نہیں کر سکتے, آپ دنیا میں کہیں ایکسپورٹ نہیں کر سکتے, آپ کی پروڈکٹ مہنگی ہیں, آپ کس طرح ایکسپورٹ کریں گے؟ ساری دنیا میں IPPs لگے ہیں, ہمارے ہاں کیا مصیبت ہوئی ہے؟ ہم نے اس کو کبھی دیکھا ہے کہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج قوم بھگت رہی ہے؟ 6% GDP کی گروتھ کی بات کرتے ہیں تو بھائی آپ سائڈ بائی سائڈ چلائیں نا. جب آپ کی GDP گروتھ چلتی جائے گی ساتھ ساتھ بڑھاتے جائیں. آپ نے یکمش سب کچھ بڑھا دیا اور سارے جو پالیسیاں غلط ہو گئی اور آج آپ کی ہر چیز آپ کے پلے پڑ گئی. تو دیکھیں ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے, اپنی جیب میں پیسہ ہو پھر آپ بڑے فراخ دلی کے ساتھ لانگ ٹرم فیصلے کر سکتے ہیں. لیکن حل کیا ہوگا؟ کیپیسٹی پیمنٹ کا مسئلہ حل کرے بغیر بجلی سستی ہو سکتی ہے؟ سر آپ ایک ایکسپرٹ ہیں. کیپیسٹی چارجز اب دیکھیں نا, آپ تو ایک چارجز دیے جا رہے ہیں نا. اس سال آپ نے 2800 ارب روپیہ آپ نے کیپیسٹی چارجز دینے ہیں. اب میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 2800 ارب دینے ہیں تو وہ 2800 ارب کی جگہ آپ بجلی کا استعمال بڑھا لیں. انجم نثار صاحب آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بجلی کی یوسیج کو بڑھائیں, پیسے کہنے کا آپ کا یہ مطلب ہے؟ یوسیج یہ دیکھیں اس وقت اگر انڈسٹری کو آپ اب یہ بھی یہ غلط بیانی کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے, انہوں نے فرمایا کہ جی ہم نے بجلی کے نرخ کم کر دیے. بجلی کے نرخ کم کیے ہیں تو ادھر فکس چارجز جو تھے وہ 440 روپے تھے پر کلو واٹ کے انڈسٹری کے, وہ آپ نے 2000 روپے کر دیے ہیں. وہ نہیں بتاتے. نہیں 1250 کی ہیں, 1250 کیے ہیں, 1250 کیے, لیکن میں اس کا جواب سن لیں. دیکھیں وہ ریونیو نیوٹرل ہے. غلط دیکھیں میرے پاس ابھی بھی, میں اگر میرے موبائل میں ابھی کھول کے اگر کیمرہ دکھانا چاہے تو دکھا سکتا ہے. آپ نے فکس چارجز بڑھائے ہیں, میں کہہ رہا ہوں بڑھائے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑھائے. 1250 روپے کیا ہے نا, 400 سے 1250. نہیں آپ دیکھ نو سر 440 سے 2000 روپے کیے ہیں آپ نے. نہیں میرے پاس ایک جگہ سے چھوٹ دے رہے, ایک جگہ سے پکڑے ہیں. اس کا بھی سن لیں. دیکھیں اب یہ میری نالج میں 1250 ہے, لیکن اس کو چیک کر لیا جائے گا. لیکن مجھے اس کو ایکسپلین کرنے دیں. لیٹ می ایکسپلین اٹ. دیکھیں وہ ریونیو نیوٹرل ہے. جو یہ فکس چارجز بڑھے, ریونیو نیوٹرل کا کیا مطلب ہے کہ اس کا اثر نہیں آئے گا ان لوگوں پہ جو 40 سے 50% اپنا جو لوڈ ہے اس پہ کنزمپشن کر رہے ہیں. اگر کسی کا مثال کے طور پہ ٹرانسفارمر 1 میگا واٹ کا ہے اور وہ 500 کلو واٹ کے لوڈ کو یوٹیلائز کر رہا ہے تو اس کے بل میں کوئی فرق نہیں آئے گا. لیکن اس کے ضرور فرق آئے گا کہ جس نے اتنی بڑی کیپیسٹی لی ہوئی ہے اور وہ استعمال نہیں کر رہا تو اس کے چارجز بڑھ جائیں گے. انڈسٹری کے حد تک ہے نا, ظاہر ہے یہ جو عام صارفین ہیں, جو ڈومیسٹک صارفین ہیں, ان کے لیے تو نہیں. میرے خیال سے ان کے لیے بھی ہیں, لیکن یہ ریونیو نیوٹرل ہے کہ اگر آپ کی کنزمپشن ایک لیول پہ ہے تو پھر آپ کو اس کے اثرات نہیں پڑیں گے. دیٹ از ناٹ نیوٹرل, دیٹ از آور کاسٹ. رانا صاحب آپ پتہ نہیں کس بزنس اکنامکس کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں سمپل آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اس کو چیلنج کر لیں کہ اٹ از ریونیو نیوٹرل بیونڈ 40% آف کنزمپشن. میں آپ کو ایک وہ بات کر رہا ہوں, آپ اس کو چیک کر لیں. کیا بات ہوئی جی بیونڈ 40؟ نہیں آپ جو غلط فرما رہے ہیں. آپ جو ایک انڈسٹری 440 روپے پر کلو واٹ فکس چارجز دیتی تھی, آج آپ اس سے 2000 روپے پر کلو واٹ لے رہے ہیں, بھلے اس کی انڈسٹری چلے یا نہ چلے. گزارش نہیں تو چلنے پہ ہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر وہ 40% لوڈ استعمال کرے گی تو اس کے بل میں فرق نہیں آئے گا. یہ فکس چارجز کرے گا تو پھر اس کا ریٹ تھوڑا سا بڑھ جائے گا. بالکل یہ میں یہی کہہ رہا ہوں. ریٹ ہی بڑھا دیے سر, آپ نے ریٹ ہی بڑھا دیے ہیں. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں آپ کو اکنامک ماڈلنگ اس کی دکھا دوں گا. ہم نے ایک ماڈل سٹڈی کیا ہے کہ کیسے بل بنے گا. میں ابھی بھی آپ کو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ دے آر ریونیو نیوٹرل. اگر آپ کی 40 to 50% کی کنزمپشن ہے تو ریونیو نیوٹرل نہیں ہے سر. پر کلو واٹ تھا. انجم نثار صاحب جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں, ہاں ریونیو نیوٹرل نہیں ہے. غلط کہہ رہے ہیں, غلط فرما رہے ہیں. دیکھیں جو ہماری جیب سے جانا ہے, میں اسٹینڈ بائی مائی اسٹیٹمنٹ. آپ نیوٹرل کہہ دیں وہ 40 سے 50% کنزمپشن پہ ریونیو نیوٹرل ہو. اب آپ 2000 روپے پر کلو واٹ لے رہے ہیں, نیوٹرل کہاں سے ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں 1 کروڑ روپے تو اگر آپ کی, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اس کی ماڈلنگ اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ کی ماڈلنگ سے خوش نہیں ہے, چلیں وہ علیحدہ بات ہے, لیکن میں ماڈلنگ سے خوش نہیں ہے. آپ کے بل پہ فکس چارجز سے فرق نہیں پڑے گا اگر آپ کی کنزمپشن 40 سے 50% کے درمیان میں مختلف کیٹیگریز کے لیے. مگر چلیں اس کا حل ابھی ہم پھر اس کی بھی لاجک ہے کہ اس کو کیوں بڑھایا گیا فکس چارجز کو, کیونکہ آپ کی کنزمپشن ویریبل ہے. اب آپ کی کنزمپشن ایسے ہے کہ گرمیوں میں آپ کی کیپیسٹی ذرا ایکسپلین تو کریں نا. اچھا چلیں
اچھا ایسا کرتے ہیں انجم صاحب کہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ریونیو نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں یہ ایکچولی بات کیا ہے, مگر اس کے اندر صرف انڈسٹری جو مجھے سمجھ میں آئی ہے اس کے اندر صرف انڈسٹری اس کی زد میں آتی ہے, جو ڈومیسٹک صارفین ہیں وہ اس کی زد میں نہیں آتے. اس کے اوپر بات کریں گے, مگر اور کچھ بھی تو کیا جا سکتا ہے, بجلی کو ایکسپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے, وہ کیوں نہیں ہو رہا, اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بجلی جو ہے وہ سستی کیسے ہو سکتی ہے اور کیپیسٹی پیمنٹس کا مسئلہ حل کیے بغیر کیا سستی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. انجم نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, رانا احسان افضل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہم بجلی ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں. اب کئی ایسے علاقے ہیں پاکستان کے اندر جہاں پہ بجلی ہم ایران سے لے رہے ہیں, جیسے گوادر, تو وہاں ہم کیوں نہیں بجلی دیتے؟ آپ کہہ رہے ہیں جی کیپیسٹی پیمنٹس بہت زیادہ ہو گئی, تو زیادہ بجلی استعمال کریں تو کم ہوں گی کیپیسٹی پیمنٹس, تو گوادر میں دیں آپ بجلی. دیکھیں بالکل جو نیشنل ٹرانسمیشن نیٹ ورک ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے گوادر تک. میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ اس پی ایچ ڈی پی میں ریکارڈ پیسے رکھے گئے ہیں ٹرانسمیشن لائن کی ایکسپینشن کے لیے. دیکھیں پھر ہمارے نارتھ ساؤتھ کنیکٹیوٹی میں بھی کوئی پرابلمز ہیں, جو جام شیرو مٹیاری کی لائن ہے وہ جب لگ جائے گی تو اس سے کوئی 1.5-2 روپے کا بجلی کی ریٹ میں فرق آئے گا, کیونکہ جب آپ کی کنیکٹیوٹی یہاں انہانس ہو جائے گی تو جو باٹل نیکس تھیں وہ دور ہوں گی, تو اس سے زیادہ ایفیشنسی آپ کی کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں, اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں نا ہم نیشنل گریڈ سے, جس طرح وہ اٹ از انڈر پروسیس. دیز پروجیکٹس جو ہیں یہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں. اچھا آپ افغانستان کو نہیں بیچ سکتے بجلی؟ دیکھیں ابھی تو انشاءاللہ ہم جن چیزوں پہ کام کر رہے ہیں, ہم ریلوکیشن آف چائنیز انڈسٹری کو پاکستان میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس میں کامیابی ہوگی اور ہم بالکل انڈسٹریلائزیشن کی طرف بڑھیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ڈیٹ ری پروفائلنگ کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے, جو آئی پی پیز کے اوپر ہے, اس سے بجلی میں کمی آئے گی. ہمارا ٹارگیٹ ہے, ہمارا مینیفیسٹو میں یہ شامل ہے کہ ہم نے لوکل کول کو امپورٹڈ کول کو لوکل کول سے کنورٹ کرنا ہے, اس سے جو ہے وہ بجلی کی ریٹس میں فرق آئے گا. پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سولرائزیشن کا پروسیس ہے یہ اس طرف ہم نے رینیویبل انرجی کی طرف جانا ہے, اور آگے جو آنے والے پروجیکٹس ہیں وہ سارے واٹر ریلیٹڈ ہیں, ہائیڈل ریلیٹڈ ہیں. تو آئی پی پیز کا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ اب آپ آبویسلی اب اور مزید آپ کانٹریکٹس نہیں کریں گے؟ ابھی کوئی کانٹریکٹ نہیں ہونے جا رہا. رائٹ. انجم نثار صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈسٹریبیوشن کو بہتر کرنے کے نتیجے کے اندر معاملات حل ہو سکتے ہیں, مگر بہتری کی طرف ہم بڑھیں گے. چیمبر آف کامرس جو ہے اس کے آپ سابق صدر ہیں, یہ بھی بتائیے کہ ہم بجلی ایکسپورٹ بھی تو کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے آپ کو ٹرانسمیشن لائنز چاہیے آئی سپوز, وہ ہے نہیں ابھی بجلی ایکسپورٹ از ناٹ این آپشن رائٹ ناؤ ان دی شارٹ ٹرم. رانا افضل صاحب ہمارے بھائی ہیں اور یہ بزنس مین بھی ہیں. دیکھیں یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں ایم ڈی آئی چارجز کیا ہیں, جو میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا. مجھے افسوس ہو رہا ہے, رانا صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں اور بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, لیکن پتہ نہیں بات کو کیوں گھما رہے ہیں. بات یہ ہم سے کس نے لینی ہے اتنی مہنگی بجلی؟ ایک ہی اس کا حل ہے اس وقت, بجلی کی پرائس کو ذرا کم کر دیں تاکہ آپ کی یوٹیلائزیشن بڑھ جائے, اور یہ جو خامخواہ کا جو آپ کی انڈسٹری بند ہو رہی ہے, بے روزگاری ہو رہی ہے, بے یقینی ہو رہی ہے, اور ملک سے سرمایہ باہر جا رہا ہے, اتنی مہنگی بجلی پہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ بھول جائیں. جس نے بھی باہر سے آنا ہے اس نے سوچنا ہے واٹ از دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان دا کنٹری. اس نے بھی تو کہیں کمپیٹ کرنا ہے نا. وہ ویتنام کیوں نہیں جائے گا, انڈونیشیا کیوں نہیں جائے گا, وہ کمبوڈیا کیوں نہیں جائے گا, وہ تھائی لینڈ کیوں نہیں جائے گا. اتنی مہنگی بجلی کون خریدے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنی انڈسٹری کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ کوئی حل نکالے, اور ہم بیٹھے بھی بجٹ سے پہلے. وہ کہہ رہے ہیں سبسیڈائز کرو بجلی. دیکھیں آپ کو فسکل اسپیس چاہیے نا سبسیڈائز کرنے کے لیے, آپ کو IMF کے معاہدے میں ہیں, آپ کو ان سے نیگوشیٹ کرنا ہے. نہیں میری بات سنیں, ہم ان کے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. میں سبسیڈائز کی بات نہیں کر رہا رانا صاحب, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو 2800 ارب آپ نے دینے ہیں پیسے نان یوٹیلائزیشن اور کیپیسٹی چارجز کی مد میں, وہ پارٹلی کو چھوڑ دیں تاکہ انڈسٹری چلنی شروع ہو جائے. ملک کی آپ کی 60% کرنا پڑے گا نا, اگر آپ نے یوٹیلائزیشن چارجز کم کر دیں. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ کو کہیں تو ڈالنا پڑے گا نا. اگر آپ کہیں سے وہ چھوڑیں گے کچھ تو سبسڈی کہیں تو پاک کرنا پڑے گا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم IMF ان کو الاؤ نہیں کرتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں. ایک تو دیکھیں میں آپ کو کیٹیگوریکلی بتانا چاہتا ہوں کہ 2000 فکس ریٹ نہیں ہے, یہ آپ چیک بھی کر لیں انجم صاحب. میں نے کہہ دیا 12,500
1200 रुपए ये है, और ये अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप कर दें, कोई पुरानी वो होगी खबर जो निकली थी कि 2000 हो रहा है, मुझे पता है पहले 2000 के ऊपर ही वर्किंग हो रही थी, फिर जब ये फाइनलाइज हुआ तो 1250 पे हुआ, ये नेप्रा ने नोटिफाई किया 1250, लेकिन अगर मैं इसको चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। बात ये कि हम अपनी इंडस्ट्री के साथ बैठते हैं, अगर आप 1250 भी कहते हैं ना तो इट्स 3 टाइम्स। अच्छा, मगर अगर ये 1250 इंडस्ट्री से अगर बाहर निकले, मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे करूंगी, कंक्लूडिंग 1250 रुपए पर किलोवाट की बात कर रहा हूँ। जी कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे चाह रही हूँ कि जो वो रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं अंजुम निसार साहब, क्या आप रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं IMF के प्रोग्राम के अंदर मौजूद होते हुए? देखिए, IMF के प्रोग्राम के अंदर एक जो चीजें हमारे रूल है वो बड़ा सिंपल है, हमारे बस की है। अगर आपने कहीं को सब्सिडी देनी है तो आपने रेवेन्यू मेजर्स लेने, तो आप सिंपल सी बात है, अगर आपने 100 अरब किसी को डिस्काउंट देना है तो आपको 100 अरब कहीं से इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से इकट्ठा करेंगे? वो आप पहले ही इतने टैक्सेस लग चुके हैं, पहले ही इतना, तो कहाँ से आप 100 अरब और रेज करेंगे? तो क्रिएटिविटी इंशाल्लाह, अगर विद टाइम हमारा डिजिटलाइजेशन ऑफ FBR का ये जो हम वहाँ रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, अगर उसमें हमें कामयाबी होती है तो जरूर हम रिलीफ देंगे। ये हमारा नंबर 1 एजेंडा है कि किसी तरीके से हम बिजली की कॉस्ट को कम करें, और हम सर जोड़ के बैठे हुए हैं। जी अंजुम निसार साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपसे। जी देखें, कुछ तो IMF के हाथ से चढ़े हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते। जो हम खुद कर सकते हैं, लाइन लॉसेस और थेफ्ट को यहाँ भी अगर कुछ कर सकते हैं तो करके दिखाएं। गवर्नमेंटें कोई नई नहीं है, गवर्नमेंटें बार बार यही आ रहे हैं, सीजन लोग हैं, दे नो द प्रॉब्लम। नाउ वी वांट देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ताकि इकोनॉमी चले, ना कि मुल्क से आपने हर किसी को भगा देना है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम निसार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सलीम मांडवीवाला साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी क्लियरली अब जो बात है, जो मसला है, वो उन्होंने आपके सामने रख दिया है। IMF प्रोग्राम के अंदर इस वक्त हम हैं, उनके कुछ गाइडलाइंस हैं, अगर उसके अंदर हमने बिजली के अंदर सब्सिडीज़ देनी है तो हमें कहीं और से पैसा लाना होगा। जब तक हुकूमत वो कोई और ज़रिया नहीं ढूंढती तब तक बिजली सस्ती होते हुए नहीं लग रही। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये जब ख़त्म होगा तब ही बिजली जो है वो सस्ती होगी। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।